نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں آپ کو ایک اہم ترین مسئلے کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک مسجد میں یا کسی بھی مقام پر مرد اور عورتیں اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر امام بھول جائے گا تو مرد حضرات لقمہ کیسے دیں گے، اور اگر مرد حضرات لقمہ نہ دے سکیں تو پھر عورتیں لقمہ کیسے دیں گی؟ گزارش یہ ہے کہ اگر امام بھول جائے اور امام کے پیچھے کھڑے مقتدی اس بات کو معلوم ہو جائے انہیں کہ امام بھول چکا ہے، تو مردوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اس طرح لقمہ دیں کہ امام سمجھ جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ مثلا اگر امام کھڑے ہو کر جاری نماز میں فاتحہ نہیں پڑھ رہا تو مقتدی اس کو جہراً الحمدللہ رب العالمین کا لقمہ دے سکتا ہے، یا جو موقع محل کا جو وظیفہ ہے، جو ذکر ہے، اس کے اعتبار سے بھی وہ دے سکتا ہے۔ مثلا امام بیٹھ گیا، اس نے کھڑا ہونا تھا، مقتدی کو معلوم ہے کہ امام سے غلطی ہو چکی ہے، تو وہ اس کو لقمہ دے سکتا ہے، اللہ اکبر، بآواز بلند، موقع کی مناسبت سے جو کلمہ مناسب ہو اس کے ساتھ امام کو مقتدی لقمہ دے سکتا ہے۔ جس طرح میں نے مثال عرض کی، اگر فاتحہ پڑھنا بھول چکا ہے تو الحمدللہ رب العالمین کا، اور اگر کھڑا ہونا بھول گیا ہے تو اللہ اکبر کا۔ لیکن اگر ایک امام ایسا ہے کہ جس کے مقتدی امام کو لقمہ دینے بھول چکے، اور اس کی مقتدیوں میں مستورات بھی شامل ہیں، اور مستورات کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارا امام بھول چکا ہے، تو وہ لقمہ کیسے دیں گی؟ تو جب امام بھول جائے اور عورت کو لقمے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ عورت زبان سے کچھ بھی نہیں کہے گی، نہ اللہ اکبر کہے گی، نہ سبحان اللہ کہے گی، نہ الحمدللہ کہے گی، بلکہ وہ عورت اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارے گی، یوں اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارے گی جس سے ایک آواز پیدا ہوگی، اور اس کو تالی کی آواز کہتے ہیں، اور یہ آواز امام تک جائے گی، اور امام سمجھ جائے گا کہ مجھے نماز میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور امام اس میں لقمہ لے لے گا۔ اب جب نماز جیسی عبادت میں عورت کے لیے آواز سے لقمہ دینا جائز نہیں ہے، وہ تالی پہ تالی، ہاتھ پہ ہاتھ بجا کے تالی کے ذریعے لقمہ دے گی، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ کی ذات نے عورت کی آواز کا بھی پردہ رکھا ہے۔ جسم کا پردہ، چہرے کا پردہ، اعضاء کا پردہ، وہ تو ہے ہی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات جو غیرت والی ذات ہے، اللہ نے جس نے عورت کی فطرت کو پیدا کیا ہے، وہ فطرت کا خالق اللہ، وہ عورت کی آواز کو بھی برداشت نہیں فرما رہے غیروں کے کانوں پر۔ حالت نماز میں آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اس دوران بھی اللہ کو عورت کی آواز کو غیر مردوں کے کانوں تک پہنچانا گوارا نہیں، جبکہ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ جل جلالہ کی ذات قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے۔ اب اس میں ایک سوال ہوتا ہے عام طور پر کہ نماز اگر بے حیائی سے روکتی ہے تو کوئی بھی نمازی بے حیا نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی نمازی سے بے حیائی کا کام نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے دو جواب دیے ہیں۔ اگر نماز کامل ہوگی تو اس کو روک دے گی، اگر نماز اتباع والی ہوگی تو اس کو روک دے گی۔ ایک جواب تو اصل یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ، جتنی دیر نمازی نماز میں کھڑا ہوگا اتنی دیر تو کم از کم نماز اس کو بے حیائی سے روک دے گی، جبکہ نماز کا خاصہ ہی یہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ وہ بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو نماز کے دوران اگر عورت کی آواز چلی بھی جائے گی تو حالت نماز میں ہے، لیکن اللہ نے نماز کے دوران بھی عورت کی آواز کو غیر مردوں کے کانوں تک پہنچنے سے منع فرمایا ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیجیے جس
ذات نے نماز کی حالت میں بھی عورت کی آواز کو غیروں کے کانوں پر پہنچنے سے منع کر دیا، وہ ذات عورت کے چہرے اور جسم پر غیر کی نگاہ کب برداشت کر سکتی ہے؟ اس لیے میری اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہم سب نے مر کے اپنے اللہ کے پاس جانا ہے۔ جو جس کا ساتھی ہے، جو جس کا کارکن ہے، جو جس کے ایجنڈے پر ہے، ہر ایک نے مر کے اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور قبر تنہائی کی جگہ ہے، وہاں ساتھی کوئی نہیں ہوگا، اور محشر بھی تنہائی کی جگہ ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قریبی رشتے بھی محشر کے میدان میں بھاگ جائیں گے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی اور چند ٹکوں کی خاطر اور چند لوگوں کی بلے کے لیے میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اپنی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے، اور ہم نے مر کے رب کے پاس لوٹنا ہے اور اس کو منہ بھی دکھانا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محشر میں سامنا ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ کی ناراضگی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو رسول پاک کے طریقے پر پورا کر کے دنیا میں بھی اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں، اور مرنے کے بعد تنہائیوں کی زندگیوں کے اندر بھی ہم راحت اور سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ میری اس بات کو میری بری دنیا کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بكرة بيتسأل من كل أيام الصعب